یا اب تو کمپیوٹر آنے کے بعد بہت سہولتیں ہیں، لیکن جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو یہ مینول ورک تھا سارا، تو اس طرح سے میں اس کام میں داخل رہا ہوں۔ سیاحت آپ کا ایک شوق رہا، آپ کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو بطور سیاح کے بھی ہے، تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ جو بھی آپ نے دنیا کے مختلف حکومتی اور معاشرتی نظام دیکھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اس موجودہ نظام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمارا بیس جو ہے وہ برطانیہ کا ہے، یہ گورنمنٹ کا نظام چلانے کا اور تعلیم کا، لیکن اب شکایت ہمیں پاکستان بننے کے بعد یہ ہے کہ انگریز یہاں جتنا عرصہ رہے تو انہوں نے ہمیں صرف کلرک بنایا اور کچھ نہیں سمجھایا۔ یہ بات تو ہے، لیکن انصاف اس زمانے میں بھی بہت اچھا ہوتا تھا، کوئی جرائم بہت کم تھے، یا آبادی کم تھی یا کیا وجہ تھی، لیکن اگر میں پیچھے 1947 سے پہلے کا زمانہ دیکھتا ہوں تو زندگی نسبتاً پرامن تھی۔ بہرحال ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم جو ہے وہ سائنس کی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ سائنس اللہ کے قانون کو جان کر، اور اس نے جو نعمتیں دنیا میں زمین میں رکھی ہیں یا خلاؤں میں رکھی ہیں یا سمندروں میں رکھی ہیں، ان کو تلاش کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا۔ کہ جتنی بھی ایجادات ہیں، ٹیلی فون ہے، ریلوے ہے، گاڑیاں ہیں، انجن ہے، جہاز ہے، جو بھی کچھ آج تک بنا ہے تو یہ سائنس کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور میں بہت کام کیے، لیکن وہ صرف قصہ سنانے سے ہم تک وہ بات نہیں پہنچتی جب تک کہ ہم خود اس قسم کے کام نہ کریں۔ تو 1000 سال سے تقریباً مسلمانوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو ہم پیش کر سکیں کہ یہ انسانیت کے خدمت کے لیے، یہ ترقی کے لیے، یا کسی حوالے سے دنیا اسے اپنا سکے۔ اب ہمیں ان کی نقل کرنا پڑتی ہے۔ تو ہمارا جب عروج کا دور تھا تو اس میں مسلمان سائنسدان بھی رہے، انہوں نے بھی کام کیے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ہمارا کام جو ہے وہ عربی میں تراجم کیے گئے، زیادہ تر کام کے اوریجنل کام نہیں ہوا ہمارے ہاں بھی، 2-4 سائنسدانوں کے علاوہ کوئی اوریجنل کام نہیں ہے۔ اور یہ سارا کام جو ہے یہ یورپین، امریکن، رشیا، چائنا، جاپان، یہ جو قومیں ہیں انہوں نے یہ ساری تحقیق کی ہے، اور ان کے فائدے ساری دنیا کے لیے ہیں۔ تو ہم خاصے پاکستان میں سائنس کا پہلا نظام جو قائم کیا گیا ہے وہ جنرل محمد ایوب خان کے زمانے میں ہوا تھا۔ 58 میں انہوں نے چلا لیا۔ اٹامک انرجی کمیشن ان کا بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ یونیورسٹیاں سائنس کی بنی، اس کے علاوہ مختلف سائنس کا کمیشن بنا، تو یہ آغاز وہاں سے ہو گیا تھا۔ اور اب یہ کہ مجھے یاد ہے کہ کسی وقت میں پاکستان جب بنا تو ہمارے حصے میں 5 PhD تھے سائنس کے سبجیکٹس میں، 5 ہمارے حصے میں جو پاکستان کے حصے میں آئے۔ تو اب ماشاءاللہ یہ 250 سے زیادہ ہیں۔ ترقی تو ہو رہی ہے لیکن رفتار کم ہے، اور آبادی زیادہ ہے، شعور کم ہے، اور جو دوسرے ممالک دیکھے ان کے مقابلے میں ہر چیز کا اگر کمپیریزن کروں تو ہر جگہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہم پیچھے ہیں۔ لیکن یہ ہمت کی جائے اور سائنس میں آگے بڑھا جائے تو یہ چیزیں برابر ہو سکتے ہیں ہم، چونکہ نیچرل بیوٹی جو ہے وہ ہمارے ہاں آب و ہوا اچھی ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، سب چیزیں موجود ہیں۔ اور پنجاب جیسی جو زمین جو ہے یہ کہیں دنیا کے کسی حصے میں ایسی زمین نہیں ملتی، ایسی اچھی زمین جو ہے۔ اور اسی طرح موسم ہمارے اچھے ہیں، گرمی، سردی، اور درمیان کے موسم جو ہیں بہار، خزاں۔ تو اسی طرح سے ہمارے ہاں پھل زیادہ اچھا پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں غلہ اچھا پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی مینجمنٹ کی کمی ہے، کوئی پانی کی کمی واقع ہو گئی ہے جب سے یہ کہ ڈیم بننا شروع ہوئے ہیں انڈیا کی طرف سے، تو ہمارے ہاں پانی کی کمی بھی واقع ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں پوٹینشل ہے، ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ آپ نے مختلف میدانوں میں طبع آزمائی کی، تو آپ کی تصانیف بھی ہمیں میسر آئی ہیں، تو اپنی چیدہ جو تصانیف ہیں ان کا ذکر ہمارے ساتھ کریں تو آپ کن کن تصانیف کا نام لینا پسند کریں گے؟ ایک تو میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے آٹو بایوگرافی لکھی ہے، اس میں نے یہ کیا کہ 2 جلدیں، ایک زندہ باد اور پائندہ باد چھپ گئی ہیں، یہ کوئی 1800 پیجز ہیں۔ اس میں نے صرف اپنی زندگی کا نہیں کیا بلکہ پاکستان اور آزاد ریاست جموں کشمیر کی جو بھی
عمومی زندگی ہے اس کو ساتھ لیا ہے اور ہسٹری ساری ریکارڈ کی ہے۔ میں نے سائنس پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ مویشیوں کے امراض جو انسان تک منتقل ہوتے ہیں کہ یہ ہے۔ ایک میں نے ایٹمی توانائی کا پورا من استعمال وہ کیا ہے۔ ایک زراعت اور سائنس اس عنوان سے کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ہسٹری میں نے آزاد ریاست جموں کشمیر کی کتاب ایک انگریزی میں لکھی ہے، وہ ابھی چھپی نہیں ہے، اس کا نام ہے کشمیریز فائٹ فار پاکستان۔ یہ تقریباً 2 جلدوں میں ہوگی، تیار ہے، میں نے ٹائپ کرا کے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح میں نے تذکرہ جنگ آزادی کشمیر لکھی 47-48 کی، جس سے کہ یہ آزاد ریاست جموں کشمیر آزاد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی ہسٹری لکھی ہے، یہ 1932 سے لے کر آج تک، اور اسی کے تحت ہم نے جنگ آزادی لڑی تھی 1947 کی، اور اس نے بار بار اس سیاسی جماعت کی حکومت بھی آئی ہے، اب بھی چل رہی ہے۔ تو ایک تو یہ مسلمانوں نے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک کیا، اب تو کمپیوٹر آنے کے بعد بہت سہولتیں ہیں، لیکن جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو یہ مینول ورک تھا سارا، تو اس طرح سے میں اس کام میں داخل رہا ہوں۔ سیاحت آپ کا ایک شوق رہا، آپ کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو بطور سیاح کے بھی ہے، تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ جو بھی آپ نے دنیا کے مختلف حکومتی اور معاشرتی نظام دیکھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اس موجودہ نظام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمارا بیس جو ہے وہ برطانیہ کا ہے، یہ گورنمنٹ کا نظام چلانے کا اور تعلیم کا، لیکن اب شکایت ہمیں پاکستان بننے کے بعد یہ ہے کہ انگریز یہاں جتنا عرصہ رہے تو انہوں نے ہمیں صرف کلرک بنایا اور کچھ نہیں سمجھایا۔ یہ بات تو ہے، لیکن انصاف اس زمانے میں بھی بہت اچھا ہوتا تھا، کوئی جرائم بہت کم تھے، یا آبادی کم تھی یا کیا وجہ تھی، لیکن اگر میں پیچھے 1947 سے پہلے کا زمانہ دیکھتا ہوں تو زندگی نسبتاً پرامن تھی۔ بہرحال ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم جو ہے وہ سائنس کی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ سائنس ہے اللہ کے قانون کو جان کر، اور اس نے جو نعمتیں دنیا میں زمین میں رکھی ہیں یا خلاؤں میں رکھی ہیں یا سمندروں میں رکھی ہیں، ان کو تلاش کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا۔ کہ جتنی بھی ایجادات ہیں، ٹیلی فون ہے، ریلوے ہے، گاڑیاں ہیں، انجن ہے، جہاز ہے، جو بھی کچھ آج تک بنا ہے تو یہ سائنس کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور میں بہت کام کیے، لیکن وہ صرف قصہ سنانے سے ہم تک وہ بات نہیں پہنچتی جب تک کہ ہم خود اس قسم کے کام نہ کریں۔ تو 1000 سال سے تقریباً مسلمانوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو ہم پیش کر سکیں کہ یہ انسانیت کے خدمت کے لیے، یہ ترقی کے لیے، یا کسی حوالے سے دنیا اسے اپنا سکے۔ اب ہمیں ان کی نقل کرنا پڑتی ہے۔ تو ہمارا جب عروج کا دور تھا تو اس میں مسلمان سائنسدان بھی رہے، انہوں نے بھی کام کیے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ہمارا کام جو ہے وہ عربی میں تراجم کیے گئے ہیں، زیادہ تر کام کے اوریجنل کام نہیں ہوا ہمارے ہاں بھی، 2-4 سائنسدانوں کے علاوہ کوئی اوریجنل کام نہیں ہے۔ اور یہ سارا کام جو ہے یہ یورپین، امریکن، رشیا، چائنا، جاپان، یہ جو قومیں ہیں انہوں نے یہ ساری تحقیق کی ہے، اور ان کے فائدے ساری دنیا کے لیے ہیں۔ تو ہم خاصے پاکستان میں سائنس کا پہلا نظام جو قائم کیا گیا ہے وہ جنرل محمد ایوب خان کے زمانے میں ہوا تھا، 58 میں انہوں نے چلا لیا۔ اٹامک انرجی کمیشن ان کا بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ یونیورسٹیاں سائنس کی بنی، اس کے علاوہ مختلف سائنس کا کمیشن بنا، تو یہ آغاز وہاں سے ہو گیا تھا۔ اور اب یہ کہ مجھے یاد ہے کہ کسی وقت میں پاکستان جب بنا تو ہمارے حصے میں 5 PhD تھے سائنس کے سبجیکٹس میں، 5 ہمارے حصے میں جو پاکستان کے حصے میں آئے۔ تو اب ماشاءاللہ یہ 250 سے زیادہ ہیں۔ ترقی تو ہو رہی ہے لیکن رفتار کم ہے، اور آبادی زیادہ ہے، شعور کم ہے، اور جو دوسرے ممالک دیکھے ان کے مقابلے میں ہر چیز کا اگر کمپیریزن کروں تو ہر جگہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہم پیچھے ہیں۔ لیکن یہ ہمت کی جائے اور سائنس میں آگے بڑھا جائے تو یہ چیزیں برابر ہو سکتے ہیں ہم، چونکہ نیچرل بیوٹی جو ہے وہ ہمارے ہاں
آب و ہوا اچھی ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، سب چیزیں موجود ہیں. اور پنجاب جیسی جو زمین جو ہے یہ کہیں دنیا کے کسی حصے میں ایسی زمین نہیں ملتی ہے، اچھی زمین جو ہے. اور اسی طرح موسم ہمارے اچھے ہیں، گرمی، سردی اور درمیان کے موسم جو ہیں بہار، خزاں. تو اسی طرح سے ہمارے ہاں پھل زیادہ اچھا پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں غلہ اچھا پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مینجمنٹ کی کمی ہے، کوئی پانی کی کمی واقع ہو گئی ہے جب سے یہ کہ ڈیم بننا شروع ہوئے ہیں انڈیا کی طرف سے، تو ہمارے ہاں پانی کی کمی بھی واقع ہو گئی ہے. لیکن ہمارے ملک میں پوٹینشل ہے، ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. آپ نے مختلف میدانوں میں طبع آزمائی کی، تو آپ کی تصانیف بھی ہمیں میسر آئی ہیں. تو اپنی چیدہ جو تصانیف ہیں ان کا ذکر ہمارے ساتھ کریں تو آپ کن کن تصانیف کا نام لینا پسند کریں گے؟ ایک تو میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے آٹو بایوگرافی لکھی ہے. اس میں نے یہ کیا کہ 2 جلدیں، ایک زندہ باد اور پائندہ باد چھپ گئی ہیں. یہ کوئی 1800 پیجز ہیں. اس میں نے صرف اپنی زندگی کا نہیں کیا بلکہ پاکستان اور آزاد ریاست جموں کشمیر کی جو بھی عمومی زندگی ہے اس کو ساتھ لیا ہے اور ہسٹری ساری ریکارڈ کی ہے. میں نے سائنس پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ مویشیوں کے امراض جو انسان تک منتقل ہوتے ہیں کہ یہ ہے. ایک میں نے ایٹمی توانائی کا پورا من استعمال وہ کیا ہے. ایک زراعت اور سائنس اس عنوان سے کتاب لکھی ہے. اس کے علاوہ ہسٹری میں نے آزاد ریاست جموں کشمیر کی کتاب ایک انگریزی میں لکھی ہے، وہ ابھی چھپی نہیں ہے. اس کا نام ہے کشمیریز فائٹ فار پاکستان. یہ تقریباً 2 جلدوں میں ہوگی، تیار ہے، میں نے ٹائپ کرا کے اس کو رکھا ہوا ہے. اسی طرح میں نے تذکرہ جنگ آزادی کشمیر لکھی 47-48 کی، جس سے کہ یہ آزاد ریاست جموں کشمیر آزاد ہوئی ہے. اس کے علاوہ میں نے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی ہسٹری لکھی ہے. یہ 1932 سے لے کر آج تک، اور اسی کے تحت ہم نے جنگ آزادی لڑی تھی 1947 کی، اور اس نے بار بار اس سیاسی جماعت کی حکومت بھی آئی ہے، اب بھی چل رہی ہے. تو ایک تو یہ مسلمانوں نے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے